بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 57 ہے 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین، اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، وقولو اور کہو، قولاً بات، سدیدہ سیدھی، یصلح لکم کہ درست کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم اور بخشیں گے، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ومن یطع اللہ ورسولہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، فقد فاز فوزا وہ یقیناً کامیاب ہوا، فوزا کامیاب ہونا، عظیما بڑا، انا عرضنا یقیناً ہم نے، عرضنا پیش کی، الامانت امانت ذمہ داری، علی السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابینا بس انکار کیا انہوں نے، ان یحملنہا اس کو اٹھانے سے، واشفقنا اور انہوں نے سہ گئے، منہا اس سے، وحملہا اور اٹھایا اس کو، الانسان انسان نے، انہو بے شک وہ، کانا ظلوما ہے بڑا ظالم، جہولا بڑا نادان، لیعذب اللہ تاکہ سزا دے اللہ تعالیٰ، المنافقین منافق مردوں، والمنافقات والمنافق عورتوں، والمشرکین والمشرک مردوں، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ اور توجہ فرمائے اللہ تعالیٰ، علی المؤمنین، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات اور اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں پر، وکانا اور ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ پر، یعنی ہے اللہ تعالیٰ، غفور بڑے بخشنے والے، رحیماً بڑا مہربان۔ یہ تو ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، قولوا یقال یقول سے یعنی امر مجہول کا صیغہ، یعنی قولوا کہو، یعنی قل قولا قولو مجہول کا، یعنی امر سے، امر کا صیغہ، امر جمع یعنی امر کا صیغہ ہے، قولو قولا بات، سدیدن یعنی سیدھی بات، سیدھی بات یعنی سدا، یہ ضربہ یضرب سدا، یا سدو سدادن سے سیدھا اور درست ہونا، مثلا قول کی کہتے ہیں نا، سد قولہ وفعلہ اس کا قول اور فعل کا درست ہونا، فالقول والفعل سدیدن واسد کہ اس کا قول اور فعل وہ کیا ہو گیا، درست ہو گیا۔ یصلح لکم، اصلح یصلح یہ باب افعال سے، اصلح یصلح مضارع معلوم غیب کا صیغہ ہے، اصلح یصلح اصلاحا سے ماضی یعنی مضارع معروف کا صیغہ ہے، اعمالکم یہ عمل کی جمع ہے، عمل کی جمع ہے، یغفر لکم غفرہ یغفر سے مضارع معلوم کا صیغہ ہے، ذنوبکم یہ ذنبن کی جمع ہے، وہ گناہ کو کہتے ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، فاز فوزا یعنی بڑی کامیابی، فاز یفوز یہ بھی قال یقول کی طرح ہے، فاز یفوز فوزا یعنی بڑی کامیابی۔ عرضنا بمعنی پیش کرنا، عرض سے ماضی ہے، پیش کرنا،
الامانہ، الامانت کا معنی ہے یعنی امانت، یہ مصدر کے معنی میں یعنی مطمئن ہونا، اور اسم کے معنی ہے حفاظت کرنا، یعنی یعنی حفاظت کے لیے سپردگی ہوئی چیز۔ تو مراد یہاں پر الامانہ سے جو نا یعنی مراد تکلیفی شرعی ہے، تکلیفی شرعی ہے۔ السماوات، سما کی جمع، والارض ارض، زمین، والجبال جبل کی جمع، فابینا، ابا فابینا یہ بھی ابان، ابا ان سے، ابان یوبین، ابا ان سے ماضی کا صیغہ ہے یعنی انکار کرنا۔ اشفقنا، اشفق یشفق، اشفاقن سے بھی یہ بھی ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ وحملها الانسان، اور انسان نے اس ظلم یعنی اس انسان نے اس کو، اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ ظلومن جہولا، نادانی میں، یعنی بڑا ظالم اور بڑے نادان ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین، یہاں پر لیعذب اللہ المنافقین، دیکھیں یہاں پر لیعذب میں لام، لام عاقبت ہے، مراد یعنی لام عاقبت ہو تو مراد یعنی تکلیف شرعی کا انجام یہ ہوگا۔ یہ لام، لام علت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ثواب اور عقاب کے غرض سے انسان کو پیدا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ان کے کاموں میں حکمت تو ضرور ملحوظ ہوتی ہے، مگر ان کام یعنی ان کے کام معلل بالاغراض نہیں ہوتے، یعنی معنی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کسی غرض سے نہیں کرتے، کیونکہ کسی غرض کے لیے کام کرنا خود غرضی ہے جس سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ سوال بھی حل ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ثواب اور عقاب کے لیے انسان کو بار امانت اٹھایا ہے تو منشا خداوندی ضرور پورا ہوگا، پھر بیچارے انسان کو کیا قصور ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ سوال لام علت ہونے کی صورت میں، ہم نے کہا تھا کہ یہ لام علت نہیں ہے، لام عاقبت ہے، تو یہ سوال جو ہے نا لام علت ہونے کی صورت میں متوجہ ہوگا، لام عاقبت ہونے کی صورت میں سر سے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اور لام عاقبت کی مثال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھو دنیا کے تعلیمی ادارے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن طلباء کو فیل کرنے کے لیے کوئی ادارہ قائم یعنی قائم نہیں کیا جاتا، کوئی ادارہ اس طرح نہیں بنایا جاتا کہ اس میں جو ہے طلباء کو فیل کیا جائے، بلکہ ان کو اعلیٰ تعلیم دے کر، ان کو اعلیٰ ڈگریاں دے کر ان کو کامیاب کیا جائے، مگر نتیجہ بحال حال یعنی باہر صورت دونوں طرح کے سامنے آتا ہے، بشوق طلباء فیل ہو جاتے ہیں مگر ادارہ ان کو فیل کرنے کے لیے قائم نہیں کیا گیا۔ تو اسی طرح تو یہاں پر یہ جو ہے نا لیعذب اللہ المنافقین میں جو یہاں پر لام ہے یہ لام عاقبت ہے، لام تعلیل نہیں ہے۔ المنافقون، انفق ينفق انفاقا سے منافق یعنی منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، اور مشرکین مرد اور مشرکین عورتیں۔ اب اس کی وضاحت ذرا سمجھ لیجئے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یعنی سیدھی بات کہو، سدید معنی سچی اور درست بات، یعنی حق جس سے مقصود ہو۔ السداد وضاحت ہو گئی ہے، السداد یعنی حق کا قصد کرنا، اور عدل والا قول، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات سے منع کرنا مقصود ہے جس میں وہ مصروف تھے۔ یعنی معنی کیا ہے کہ قصہ زینب رضی اللہ عنہ جس میں میان روی اور عدل سے گری باتیں کی جا رہی تھی، اور اس بات پر برانگیختہ کرنا تھا کہ ہر موقع پر عدل والی بات کہے، کیونکہ حفاظت لسان ضروری ہے اور درست بات ہر خیر کی جڑ ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم، اور تمہارے اعمال کو قبول کرے گا، یعنی تمہاری طاعات کو قبول کرے گا، تمہیں صالح اعمال کی توفیق بخشے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، مٹا دے گا۔ مطلب یہ ہے اپنی زبانوں کی حفاظت اور باتوں کی میان روی میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھو، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں مقصود یعنی قبولیت حسنات مہیا فرما دیں گے، اور اس پر ثواب دیں گے، اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے، سب گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بس وہ بہت بڑے کامیابی پائے گا۔ تو اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اب اس بات کو سمجھ لیجئے
دیکھو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے احکام شرعیت کی اطاعت اور بجا آوری کو پیش کیا، اور ان میں شعور اور ادراک کو پیدا کر دیا، اور ان کو ماننے اور نہ ماننے کا اختیار بھی دے دیا، اور ان کو بتا بھی دیا کہ اگر تم اس ذمہ داری کو قبول کرو گے اور تمہارے یعنی ذمہ داری کو قبول کرو گے اور ہمارے احکام کی پابندی کرو گے تو اس پر تمہیں اجر اور ثواب ملے گا، اور اگر ان کی خلاف ورزی کرو گے تو عذاب اور سزا ملے گی۔ لیکن ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عارض نے یعنی جب ہم نے قرآن آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں میں پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس کو اٹھانے سے اور اس بوجھ کو اپنی ذمہ داری اور ذمہ داری کو قبول کرنے سے انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہم یعنی اتنے قوت اور طاقت نہیں ہے کہ تیری امانت کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ اگر خدا نخواست یہ امانت ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو گئی یا ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے یا ہم اس میں خیانت کر بیٹھے تو نہ جانے ہم پر کیا مصیبت نازل ہو۔ تو سوائے خدا یعنی جس کام کے لیے آپ نے ہمیں پیدا کیا اور جس کام پر آپ نے ہمیں لگا رکھا، ہم اس پر راضی ہے اور ہم ہر طرح سے تیری مطیع اور فرمانبردار ہوں گے۔ اب دیکھو جب اللہ نے جب آسمان اور زمین نے اس کے اٹھانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ ہم آپ کے اس باری بوجھ کو قبول نہیں کر سکتے اور اس کی فرما برداری و اطاعت اور اس کو ہم بجا آوری نہیں لا سکتے، تو آسمان اور زمین کے عذر اور انکار کے بعد جب یہ امانت کمزور اور ناتوا انسان پر پیش کی گئی تو اس نے اپنی ضعف اور توانی کے باوجود اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا اور اس کی پیش کردہ ذمہ داری قبول کر لیا۔ تو بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناتجربہ کار تھا۔ انہو کانا ظلوما جہولا، بڑا ناتجربہ کار اور نادان تھا۔ اس نے اپنی جان پر بھی ترس نہ کھایا، اور جس بوجھ کو اٹھانے سے آسمان اور زمین جیسے عظیم اجساموں نے پہلوتی کی، اس بوجھ کو اس نے اٹھا لیا، چونکہ انسانوں نے اپنی رضا اور رغبت سے اس کو قبول کیا۔ اس لیے اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہنا چاہیے تاکہ امانت کا حق ادا ہو سکے۔ ہم نے یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ امانت انسان پر اس لیے پیش کی تاکہ اس کی طبیعیت اور فطرت میں جو امانت خیانت کا مادہ چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور منافقوں کا نفاق اور مشرکوں کا شکر یعنی مشرکوں کا شرک اور مومنین کا اخلاص ظاہر ہو جائے۔ بس جو لوگ یعنی مشرکوں کا شرک اور یہ ان کا شرک ظاہر ہو جائے، بس جو لوگ اس امانت میں خیانت کریں گے اور اس سے انحراف اور انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا اور عذاب دے گا، اور جو مومن مرد اور عورت اس کی حفاظت اور اس کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام اور اکرام اور اجر بھی دے گا اور ان پر نظر رحمت بھی فرمائے گا۔ تو یہ آج ہمارا سورۃ الاحزاب کا درس مکمل ہوا، تو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں سورۃ السبا سے ہم پڑھیں گے۔